اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ. میرا محبوب جو تمہیں دے. میرا محبوب معام ہے جو تمہیں دے اور جس سے روکے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں تم مالک. اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ لو. یہ کھانے کے لیے آپ نہیں آئے. بے شک عرس کا مقصد سمجھو ہے کیا. مسجد کا مقصد کیا ہے. درس کا مقصد کیا ہے سمجھو ذرا. اللہ اللہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. خدا کی قسم فقط یہ ہے کہ تمہارا ایمان. مسجد میں آئے تو بچا لو انہیں بتا کے سمجھا کے. مدرسے میں آئے تو بتا دو. اور خانقاہ میں آئے تو بتا دو. مگر وہ سارے مقصد پیچھے رہ گئے. پیٹ جو ہے وہ آگے. تمہارا بھی اور تمہارے صدقے میں مجھ گناہگار میرے اہل و عیال کا بھی ایمان بچائے. ایمان سے بڑی کوئی دولت. یہی ہم نے بتایا. آج بیچارے الطاف بھائی کا شہزادہ اللہ 29 سال کا اللہ کو پیارا ہو. کچھ پتہ ہی نہیں کب کون چلا. اب سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا. اللہ اللہ پھر مت کہنا کیا شان ہے محبوب. سبحان اللہ. بشر چلا پاؤں کا نشان بنا. سبحان فوٹو بنا. پاؤں کا عکس بنا. پاؤں کی تصویر بنی. جب بشر چلا پاؤں کی تصویر بنی. پاؤں کا نشان بنا. پاؤں کا عکس بنا. اللہ اور جب جانے بشر. سبحان اللہ. اب ہوئے بشر. سبحان اللہ. جب حاصل کائنات اس کا محبوب چلا. ریتیلی وادی پہ چلا. نشان نہ بنا. تصویر نہ بنی. اللہ اللہ. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چلے پتھروں پہ چلے تو اس نے عرض کیا حضور اجازت دیجیے نشان قدم کو میں سینے میں جمع. آنے والے آپ کے غلام کلیجے سے لگائیں گے. آنکھوں سے لگائیں گے. سرکار نے اجازت دی. مثل موم کے پگھلا اور نشان قدم کو سینے میں جمع. قسمت والے ہیں آج وہ لوگ. مجھے معلوم نہیں قاری صاحب جانتے ہیں جو عبدالسبحان شامیہ رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں سبحانہ قیام ہے. وہی درگاہ ہے. وہی قدم رسول. سبحان اللہ. موقع لگے تو حاضری دے لینا. عطر پیش کر دینا. سبحان اللہ. وہ وہاں سے امامہ شریف میں باندھ کے لا. ذرا غور کریں. کہاں ہے مدینہ طیب. کہاں ہے پیلی بھیت. اور وصال کے بعد حضرت کے سینے پہ اس کو نصب کر دیا گیا. آج بھی وہاں ہے. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے. بہت ملیں گے تمہیں. رات دن ملیں گے. میرے اعمال کا بدلہ سبحان. میں تو جاتا سرکار نے سبحان. یہ ہے اپنے اعمال پہ بھروسے کا سزا. اللہ بچائے. بس اسی سے انا آتی. اسی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اللہ کی
ابھی ہمارے وہ کوئی شاعر تھے تسلیم صاحب قاری مجید صاحب کے شہزادے آئے سبطین رضا ماشاء اللہ قاری تمجید تھے ہمارے شاعر اہل سنت جناب قاری مہدی صاحب تھے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے اب بھی نہیں سمجھو اے میرے بھولے سنیو اب بھی نہیں سمجھو گے صبح کو موبائل کھولو گے کہو گے بڑی عمدہ تقریر ہے بڑی عمدہ نعت ہے بڑا عمدہ ترنم ہے اے میرا بھولا سنی ہم بولے تو نعت کہا جائے بشر بولے ترنم کہا جائے بشر بولے آواز کہا جائے اللہ کا محبوب بولے قرآن ہے اللہ قدم اسی حبیب کا دامن تھام لو یہاں آنے کا مقصد بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی اور گنبد دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیڑا آج دیکھ رہے ہیں باجی صاحب میں سب ان سے جلنے والوں کے باجی صاحب کی شمع وہی بات کر رہا ہوں سنو اللہ تعالیٰ فرماتا قاعدہ پڑھو ذرا ساجے میں ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اے ایمان والو مفہوم ہے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے سبحان کوئی مائی کا لال میرے آقا کو بے بد لکھنے والا وہ تطہیر نابکار تھے تیری اماں نے دودھ پلایا ہے ذرا سبحان اللہ خدا کہہ رہا ہے خدا 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 ارے دیکھ خدا کہہ رہا ہے چہرے کو سبحان سبحان کیا کہہ رہا ہے چہرے کو زور سے بولو چہرے کو سبحان محبوب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان جب تم نماز کا ارادہ کرو خدا فرما رہا چہرے کو دو سبحان محبوب فرما رہا ہے اللہ خدا فرما رہا ہے چہرے کو محبوب کہہ رہا کلی کر خدا فرما رہا چہرے کو دو محبوب فرما رہا ناک میں بس بات اتنی ہے اللہ ہے کیا پیارے محبوب کا غلام مسرور ہو کے ہاتھوں کو اور تطہیر نابکار کا غلام مجبور ہو کے سنو مالک ہی کہوں گا مالک حبیب میں مالک ہی کہوں گا مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سنو قرآن شریف ہے سبحان اے شادیاں کرو آپ سے یہ تو میں بھی بتا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
4 شادیاں کر سکتے. سبحان سبحان. او بے بس لکھنے والا رب فرمانا 4 مگر جب اللہ کے محبوب کی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا اب حضرت مولا علی سے ہوا تو آقا فرماتے ہیں علی جب تک میری شہزادی فاطمہ حیات ہے دوسرا نکاح جائز آقا کا یہ فرمان دیکھا بریلی والے سرکار نے تو مست ہو کے پکارو سبحان. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. آقا فرماتے سن لو عرس میں آنے والوں پھر مت کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. ابھی کچھ لوگ مرید ہوئے میں نے انہیں یہی بتا دیا. کوئی فائدہ نہیں. اشفی ہو قادری ہو برکاتی ہو رضوی ہو حشمتی ہو مشاہد سنی ہو کہ نہیں اصل یہ ہے اور یہ نہیں تو سب بیکار. خدا کی قسم کوئی پیر نہیں بچائے گا اگر تمہارے ہاتھ میں سرکار کا دامن. ارے اللہ اللہ. اور کا ارشاد فرماتے سن لو میرے بیٹھ جاؤ. فرماتے ان کا نام فاطمہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہا. اب بھی نہیں سمجھو گے کہ رب تعالیٰ نے سبحان اللہ نام فاطمہ اس بنا پہ رکھا. آقا فرماتے ان سے محبت کرنے والوں کو رب نے بخشا. کہاں ادھر گھوم رہا ادھر آؤ اب پڑھ لو. وہ تو آپ سنو پڑھو. نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ایمان بچاؤ یہی اصل ہے. ارے اللہ اللہ کا وقت کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. مزاروں پہ بھیڑ لگنے لگی. ارے مزار تو سبحان جلوہ گاہے اولیاء کاملین ہے. اللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. اللہ تعالیٰ شفا دے دے. اللہ جب حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی جاتی رہی. بینائی حضرت یعقوب علیہ السلام شفا دینے والا رب. ارے سن نابکار نبی کو بے بس کہنے والا لکھنے والا اللہ اللہ رب شفا دینے والا اللہ اللہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھی سن تو 2 دن قمیض پہنے تو پسینے کی ایسی بدبو آئے کہ
پاس میں نہ بیٹھنا مشکل ہو، اس پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی. پڑھو قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا. جب وہ قمیص آئی تو آپ نے مفہوم آیت مقدسہ اپنی چشمانی مبارک پر رکھا، اللہ نے دونوں آنکھیں روشن. اللہ نے دونوں آنکھیں اللہ اللہ. کیا مطلب؟ یعنی رب کی مشیت نے بتایا میرے تو پیارے ہیں، ان کے جسم پاک پہ جو کپڑا مس ہو جائے چلا جائے تو سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس آ رہی ہے. اللہ بلقیس سبا سے، اور ان کا کہنا چاہیے ساتھ دربار میں وہ محفوظ تھا. تخت دروازے پہ دروازہ میلوں کا فرق. آپ نے پوچھا کون ہے کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لے آئے؟ ایک جن نے کہا حضور میں لے آؤں. کتنی دیر میں لائیں گے؟ فرمایا دربار برخاست ہونے سے پہلے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، نبی دوسروں سے کہہ رہا، وہ تو خود خدا سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے، خدا سے لیتا ہے بندوں کو. نبی فرما رہے، فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو آپ کے ایک امتی ہیں جو ولی ہیں، حضرت سیدنا عاصم بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان کا حضور میں لا دوں گا. اللہ پھر کیا ہوا؟ قاری صاحب پڑھیے ذرا قرآن کی سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سبحان اللہ. مفہوم آیت مقدسہ جب عاصم بن ملقیہ سے کہا ان کا حضور میں لگ کتنی دیر میں؟ فرمایا پلک. سبحان اللہ. آپ کھلی تو تخت وہی ہو. اے اللہ کے نبی ہو کر ولی سے کہہ رہے. ان کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ تطہیر آئے گا جو کہے گا کہ ولیوں سے مانگنے کی کیا ضرورت. آقا کے امتی متفکر ہوں گے جب یہ دیکھیں گے نبی ہو کر ولی سے مانگا. بے شک ہم تو بدرجہ سبحان اللہ ولی سے مانگتے ہیں. ایمان بچاؤ سونا جنگل سونے والے جاگتے یہ چوروں کی رکھوالی ہے. لکھنؤ میں تھا میں، بہت دنوں کی بات ہے. تو وہ ایک لڑکا آیا جوان سا، خیر وہ صلاۃ و سلام ہوا لکھنؤ کے جلسے کے بعد، پھر ممبر پہ آیا، وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کیا بات ہے؟ بولے ایک سوال ہے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کیا؟ بولے ہم مولانا بدرالدین صاحب کے ساتھ گئے تھے پیر نبی شریف حضرت شیر سنت کے عرص پاک میں. تو وہ مجھ سے بولے تم چلے جاؤ شیر بشیر سنت کے آستانے پہ اپنے ایمان کی بھیک مانگو. سبحان اپنے ایمان کی بھیک مانگو. یعنی یہاں پر یہ وہ دربار ہے جہاں ایمان. اور بھی تھے مگر کسی لڑکے سے نہیں کہا مدرسے کے، بٹینا میں پڑھاتے تھے. بولے مجھے سے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، اب اس کا کیا مطلب؟ جاؤ. میں گیا پھر حضرت شیخ آستانے پہ مانگی بھیک. بھیا ایمان مقتدی کے ساتھ عطا فرمایا. یہ کیا مطلب؟ اب میں نے کہا بھائی ان کا تو وصال ہو گیا، اب تم پوچھ رہی تو تمہیں انہی سے پوچھنا چاہیے. پھر مرشد کو یاد کیا.
پیر و مرشد کو یہ بھی پیر کی امداد حاصل ہے. سبحان. حضرت بابا صاحب حقہ پیتے تھے. الحمدللہ انما الاعمال بالنیات. لوگ کہتے ہیں گیس ختم کروا یہ کرتا. ارے گیس اس بھاڑ میں جائے. ہمارے پیر کی سنت ہے. کیا کچھ ہمارے پیر نے استعمال کیا. فرمایا جاؤ چلم بھر لاؤ. کیا کہا؟ اب وہ گئے چلم بھرنے. کافی دیر کے بعد سیدہ سرکار بابا صاحب بلا ودین پر. بڑی دیر ہو گئی بیٹا کہاں تھے؟ بولے حضور سیدنا زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ کی سواری جا رہی تھی. اعلان ہو رہا تھا جو ان کا چہرہ دیکھ لے وہ جنتی. آپ مسکرائے. بولے فرمایا اچھا جنتی ہو کے آئے؟ بولے رونے لگے. بولے کیوں رو رہا ہے؟ بولے حضرت میری عقیدت پاش پاش کر دی. میں نے سنا تو میں برجی کے بھاڑ میں گھس گیا کہ میری نظر نہ پڑے. بولے کیوں؟ بولے میرے پیر کے پاس کیا کمی ہے. بولے میں اپنے پیا سے لوں گا. فرمایا تو بھی جنتی اور یہ باز گاڑ دے اعلان کر دے یہ جنتی دروازہ ہے. قیامت تک جو نکل جائے گا وہ جنت. اللہ یہ ہے عقیدت. جب پیر کو یاد کیا تو اچانک میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولے میں یہاں ندوے میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ساری کتابیں تو یا تو قبرستان میں دفن کر دے یا جمنا میں ڈال دے کپڑے میں لپیٹ کے اور توبہ کر لے اور سچا ایمان پیدا کر دے. اس لیے کہ مولانا بدرالدین صاحب نے دیکھا تھا اللہ کہ میں انتقال کروں گا اور اس کے بعد یہ لڑکا ندوے جائے گا پڑھنے کے لیے ادب اور بے ادبوں میں جب جائے گا تو یہ خود بے ادب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے شر و مخلوقات سے بچائے. بس یہی یاد ہے بیٹا. بس میں تم اسی میں ہے بیڑا پاس. اور جہاں سمجھے اپنے آپ کو متقی بنے گا مٹا دے اپنی ہنسی. اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا خاک میں مل کر ہوتا ہے. اب آپ لوگ آئے تھے تو مجھے بھی فکر تھی کہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے. سلام پڑھ لو بابا.